اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. صدق اللہ العظیم. 27واں پارہ ہے. سورۃ الرحمن کا تیسرا رکوع ہے. تیسرے رکوع کی ابتدا سے 2 آیات پڑھی گئی. سورۃ الرحمن کل 3 رکوع پر مشتمل ہے. اس صورت میں اللہ تعالی نے اپنی مختلف نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے. نعمتیں دین کے اعتبار سے بھی ہیں اور دنیا کے اعتبار سے بھی. عالم دنیا کے اعتبار سے بھی اور عالم آخرت کے اعتبار سے بھی. ہر طرح کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر فرمایا ہے. اور پھر نعمتوں کے بعد تکرار کے ساتھ بار بار فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ربکما عربی میں کما 2 کے لیے آتا ہے، تم دونوں، اور تکذبان بھی تثنیہ 2 کے لیے آتا ہے. تو یہاں 2 سے مراد انسان اور جنات ہیں. یعنی انسان اور جنات تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. دنیا میں اللہ تعالی کے احکامات کی مکلف 2 ہی مخلوقات ہیں. مکلف کا معنی ہے جو پابند ہو، یعنی اللہ کے حکموں کی پابندی 2 مخلوق پر ہے، جنات پر اور انسانوں پر. باقی جو مخلوقات ہیں ان کے لیے شریعت نہیں ہے. ملائکہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہی کرتے ہیں. ملائکہ میں نافرمانی کا کوئی تصور اور خیال بھی نہیں ہے. باقی مخلوقات ہیں وہ سب انسان کی خدمت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، شریعت سکھائی یہ انسان اور جنات کے لیے. اس لیے سورۃ الرحمن میں بار بار پروردگار نے رب کو ماں فرمایا ہے، تم دونوں اپنے پروردگار کی. اسی طرح 27ویں پارے کی ابتدا میں بھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور بار بار تذکرہ فرمایا ہے کہ تم کس طرح جھٹلاؤ گے. جھٹلانے کی 2 صورتیں. ایک جھٹلانا ہے زبان کے ساتھ، جس طرح کافر، منکر، اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والے جھٹلاتے ہیں. وہ مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں یہ سب خود بخود ہی ہو رہا ہے، کوئی نہیں دے رہا. اور ایک جھٹلانا اپنے اعمال کے ساتھ ہے.
برے اعمال بھی اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانے کا اظہار ہیں۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلا رہا ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا ہے، شریعت پہ چلتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار اپنے اعمال کے ساتھ کر رہا ہے۔ اس لیے کہ نیک اعمال اختیار کرنا یہ بھی اللہ کے شکر کی ایک صورت ہے۔ شکر تین طرح سے ہوتا ہے، اپنے خیال کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ اور اپنے اعمال کے ساتھ۔ خیال کے ساتھ تو یہ ہے کہ بندہ اپنے فکر و خیال کے اعتبار سے ہر وقت اپنے پروردگار کے سامنے جھکا رہے، اس کی نعمتوں کے سامنے سرشار رہے۔ زبان کے ساتھ یہ ہے کہ اپنی زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اور اس کا بہترین طریقہ مسنون دعاؤں کا اہتمام ہے۔ ہر موقع کی مسنون دعائیں موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر موقع پہ مختلف دعائیں پڑھی ہیں، وہ دعائیں یاد ہوں اور ان کو اہتمام سے پڑھا جائے، یہ بھی اللہ کا شکر زبان کے ساتھ ادا کرنے کی بہترین صورت ہے۔ اور تیسری صورت، تمام نیک اعمال بھی شکر میں داخل ہیں۔ تو ناشکری دو طرح سے ہوتی ہے، یا نعمتوں کا انکار دو طرح سے، زبان سے انکار کرنا جس طرح کافر منکر کرتے ہیں، یا پھر اپنے اعمال کے ساتھ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ناشکری کی دونوں صورتوں سے ہمیں بھی اور سب کو محفوظ رکھے۔ آج جو دو آیات پڑھی ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جنتی آدمی کی ایک نشانی بیان فرمائی ہے، جنتی آدمی کی ایک علامت بیان فرمائی ہے۔ اس سے پہلا جو رکوع ہے، دوسرا رکوع سورۃ الرحمن کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کو بیان فرمایا۔ پہلے توحید اور اپنی طاقت کو، پھر قیامت کو بیان فرمایا۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ جنت کو بیان فرما رہے ہیں، اور رکوع کی ابتدا میں جو جنتی ہے اس کی علامت اور نشانی بیان فرمائی کہ وہ آدمی جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، یہ بھی جنتی کی ایک نشانی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ جو اس سے ڈر گیا وہ بھی جنتی ہے۔ یہ بڑی نعمت ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہونے سے ڈر جائے۔ ایک قیامت کے ان مختلف مناظر اور قیامت کے مختلف مقامات کا علم، اور ایک ہے اس کا یقین۔ علم ہونا الگ چیز ہے اور یقین ہونا الگ چیز ہے۔ علم تو ہم سب کے علم میں ہے کہ قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، اعمال کا حساب کتاب دینا، سب کے علم میں۔ جو قیامت کو نہیں مانتے وہ تو نہیں مانتے، جو مانتے ہیں سب کے علم میں۔ اور ایک ہے یقین۔ یقین ایسی نعمت ہے کہ وہ انسان کو عمل پر چلاتی ہے۔ اب جو چیزیں علم میں ہیں وہ یقین میں آ جائیں، جب یقین میں آئیں گی تو پھر عمل میں آئیں گی۔ محض علم عمل کا ذریعہ نہیں بنتا، محض علم پہلا درجہ ہے، ابتدا ہے، اس کے بعد یقین ہے اور پھر عمل ہے۔ آپ اگر سگریٹ کی ڈبی دیکھیں تو سگریٹ کی ڈبی پہ لکھا ہوا ہے کہ تمباکو نوشی مضر صحت ہے اور کینسر جیسی بیماریوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہر سگریٹ کی ڈبی پہ لکھا ہوا ہے۔ سگریٹ پینے والا اس سے کوئی نصیحت حاصل کرتا ہے؟ بڑے بڑے الفاظ میں لکھا ہوا ہے۔ یونیسکو ایک عالمی ادارہ ہے، اس کا ایک شعبہ صحت بھی ہے۔ یونیسکو نے
کئی سال محنت کر کے عالمی عدالتوں میں کیس کر کے یہ کیس جیتا ہے اور سگریٹ بنانے والی کمپنیوں کو مجبور کیا ہے کہ وہ اس پہ لکھے. کئی سال اس نے محنت کی. سگریٹ بنانے والی جو کمپنیاں ہیں ان کا موقف یہ تھا، اور ان کے وکیل بھی پیش ہوتے تھے، وہ نہیں لکھتے تھے کہ اگر ہم لکھیں تو ہمارا سگریٹ نہیں فروخت ہوگا. ایک آدمی کوئی چیز بیچ رہا ہے اور کہتا ہے یہ چیز میں بیچ رہا ہوں لیکن یہ نقصان دہ، کوئی خریدے گا؟ اس لیے وہ کہتے ہیں ہم نہیں لکھتے. لیکن عالمی عدالتوں نے وکیلوں کی لمبی باسوں کے بعد، کئی سالوں کی محنت کے بعد یہ آرڈر دیا کہ سگریٹ کی ڈبی پہ لکھا جائے. تو کوئی چھوڑتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چھوڑتا. آپ کے پاس جو نوٹ ہیں، سب کے پاس ہوتے ہیں، نوٹ پر لکھا ہوا ہے رزق حلال عین عبادت ہے، اور وہی نوٹ رشوت میں دیتے ہیں، وہی نوٹ حرام کمائی میں لگتے ہیں. یہ فرق ہے علم کا اور یقین کا. جس آدمی کے یقین میں بات آ جاتی ہے پھر اسے کسی کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود بچتا ہے. ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ تمہیں شوگر ہو گئی ہے، میٹھا چھوڑنا پڑے گا. وہ کہتا ہے کچھ نہیں ہونا جی، چھوڑو پرے. لیکن وہ دیکھتا ہے فلاں نے بد پرہیزی کی ہے، اس کو یہ ہو گیا ہے، فلاں نے کیا ہے، یہ ہو گیا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، سارے لوگ کہتے ہیں. اور جب نقصان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نقصانوں سے بچائے، تو اس نے ڈاکٹر کے کہنے پہ یقین نہیں کیا اور میٹھا نہیں چھوڑا، لیکن جب نقصان ہوتا ہوا دیکھا ہے تو پھر چھوڑ دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت اور دوزخ کے مناظر کو بیان فرمایا ہے، قیامت کے مناظر کو بیان فرمایا ہے کہ اپنی آنکھوں سے دنیا میں دیکھ لو، یہ ہوگا، تاکہ اس میں یقین پیدا ہو. اس لیے تین چیزیں: علم، یقین اور پھر عمل. یقین کے بغیر عمل نہیں ہوتا. اب علم سے بات یقین میں آ جائے، اس کے لیے ذکر اللہ کی محنت کرائی جاتی ہے. ذکر اللہ میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، شریعت پر، قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر، اکابر کی نصیحتوں پر یقین پیدا ہو جاتا ہے، اور یقین پیدا ہونے کے بعد پھر عمل کی نعمت نصیب ہوتی ہے. تو اس آیت میں جو آپ کے سامنے آج پڑھی ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جنتی کی یہ خوبی بیان فرمائی گئی ہے جو ڈر گیا ہے اس بات سے کہ مجھے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونا اور حساب دینا ہے. اس کے لیے دو جنتیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چڑیا کو دیکھ کے رو رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ اس طرح، اور ایک تنکے کا بھی ہے کہ ایک تنکے کو پکڑ کے رو رہے تھے. کسی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ تنکا لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے گا، ختم ہو جائے گا. یہ چڑیا اس کی دنیا کی زندگی ہے، یہ چہچہا رہی ہے، باغ میں جنگل میں پھر رہی ہے. اس کے دل میں یہ خوف نہیں ہے کہ میں نے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور حساب دینا. یہ تنکا ختم ہو جائے گا، اس نے حساب نہیں دینا، میں نے دینا ہے، میں کیا کروں گا. یہ اس شخص کی بات ہے جس کا نام لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جنتی. ابو بکر جنت میں ہے اور عمر فی الجنہ فرمایا. فی الجنہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنت میں ہیں. ایک یہ کہ جنت میں جائیں گے، ایک یہ کہ جنت میں اللہ نے جنت ان کے مقدر کر دی ہے.
رب نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی ساری جماعت کے متعلق فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب جنتی ہیں، اور ان 10 کے نام لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ تو وہ فرماتے تھے کہ اس چڑیا کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب نہیں دے۔ یہاں مقام رب ہی، اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونا، اس میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک اللہ نے رب فرمایا، رب کے سامنے کھڑا ہونا۔ دوسرا، رب کا جو کلمہ ہے اس میں احساس ہے، اللہ نے احساس دلایا۔ کوئی اور بھی اللہ کی صفت ہو سکتی تھی، اللہ نے اپنی صفت رب کو فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس میں بھی رب کو فرمایا۔ رب کو اللہ نے ذکر کر کے اپنی صفت ربوبیت انسان کو احساس دلایا ہے کہ دیکھو تمہارا پالنے والا کون ہے، یہ دے کون رہا ہے تمہیں، تم اپنے عہدوں پر، اپنے مکانوں پر، اپنے کھانوں پر تفاخر کرتے ہو اور رب کو بلا دیا ہے، لیکن وہ رب دے رہا ہے وہ تمہیں، اس لیے احساس کرو، کچھ خیال کرو۔ تو اس میں ایک تو احساس ہے، دوسرا اس میں لذت ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ملاقات کرنا ہے۔ اب جو نیک اعمال لے کے جائے گا وہ تو خوش ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جا رہا ہوں نیک اعمال، اور تیسرا اس میں خوف ہے کہ حساب دینا پڑے گا۔ اب حساب پہ کون پورا اتر سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ میں ایک دن یہاں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور جمعہ تھا، مجلس ذکر تھی ہماری۔ میں ابھی نماز سے فارغ نہیں ہوا تھا مغرب کے بعد کہ مجھے ایک آدمی نے آ کے کہا آپ کو کوئی باہر بلا رہا ہے۔ میں نے اسے کہا میں فارغ نہیں ہوں، مجلس ذکر ہے، نہیں ضروری کام ہے آپ، تو اس کو ادھر بلا رہا ہوں، مجھ سے کام ہے تو بات کر لیں۔ نہیں وہ یہاں نہیں آنا چاہتا، یہاں نہیں آ سکتا، آپ کو بلا رہا ہے۔ کچی مسجد تھی، پہلے چھپر تھا۔ میں باہر نکلا تو کونے میں دیکھا کہ ہمارے علاقے کا ایک گرداور تھا، وہ کھڑا تھا، پٹواری سے اوپر ہوتا ہے تو گرداور پٹواری کو تلے ہونا ہوتے ہونا، تو وہ کھڑا تھا۔ بعد میں اس کا عہدہ بڑھ گیا۔ اس زمانے میں یہاں جو ڈی سی او صاحب تھے وہ مجھ سے پڑھتے تھے، روزانہ صبح آتے تھے اور 1 گھنٹہ پڑھتے تھے۔ تو میں اس سے ملا، میں نے اسے کہا کہ اندر آؤ بیٹھو، تو اس نے کہا نہیں میری کوئی بات ہے، الگ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس سے بات سنی۔ اس کی بات کا خلاصہ یہ تھا کہ میں نے کسی آدمی سے رشوت لی ہے اور ڈی سی او صاحب کو پتہ چل گیا ہے، اور اس نے آرڈر کیا ہے کہ صبح میں اس کے سامنے پیش ہوں۔ تو وہ 3 4 درجے کا مجھ سے اوپر آفیسر ہے۔ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ 2 باتیں، جتنی رشوت لی ہے وہ ساری میں واپس کرتا ہوں، دوسرا یہ کہ وہ جو سزا مجھے دینا چاہتے ہیں، میری نوکری ختم کرنا چاہتے ہیں، کر دیں، مجھے کہیں تبادلہ دور کرنا چاہتے ہیں، کر دیں، جو سزا دینا چاہتے ہیں کر دیں، سب سزاؤں کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے اپنے دفتر میں اپنے سامنے نہ بلائیں، وہ میرا افسر ہے، میں اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، میری نوکری ختم کر دیں۔ اس کو پتہ تھا کہ وہ دیانتدار آدمی ہے اور وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اس کے ذہن میں اپنی ساری نوکری سب ختم تھا۔ اس نے کہا میں آپ کے پاس سفارش کے لیے آیا ہوں، لیکن میری سفارش یہ نہیں کہ وہ مجھے سزا نہ دے، آپ کہیں گے بھی تو وہ سزا دے گا، وہ نہیں چھوڑے گا مجھے۔ یہ سفارش کریں کہ وہ مجھے اپنے سامنے بلائے، نہیں میں کس طرح پیش ہوں گا،
مجھے یہ یاد آ گیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، میں نے کہا ایک ڈی سی او ہے اور ایک وہ اس کو قتل نہیں کر سکتا، پھانسی نہیں لگا سکتا اور قانونی طور پہ نوکری بھی نہیں ختم کر سکتا۔ اتنی بات پہ نوکری ختم نہیں ہوتی، سزا ہوتی ہے، معطل کر دیتے ہیں، آگے پیچھے بھیج دیتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، سروس بک خراب کر دیتے ہیں، نوکری نہیں ختم ہو سکتی، پھانسی نہیں لگا سکتا، قتل نہیں کر سکتا۔ اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرا آفیسر ہے، میں اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، اور پروردگار کے سامنے ہم کس طرح کھڑے ہوں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ڈر گیا اس سے کہ میں نے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کے لیے جنتان، دو جنتیں، یہ خوف۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو ڈر گیا اس سے کہ میں نے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ 30واں پارہ ہے، اور اپنی خواہش کو، اپنے آپ کو روکا، اللہ کا تابعدار بنایا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ 30واں پارہ ہے، اور آج جو آیت پڑھی ہے یہ 27ویں پارے کی، دونوں میں اس چیز کو ذکر کیا گیا ہے، مقام ربہ، اپنے پروردگار کے سامنے۔ اگر انسان میں غیرت ہو تو یہ ایک آیت، چھوٹی سی آیت ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، ایک آیت ساری زندگی کا کانٹا سیدھا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کا قرآن، اس میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ اس قرآن کو جہاں سے بھی اٹھا لو، آنکھیں بند کر کے انگلی رکھو اور پھر آنکھیں کھول کے دیکھو تو آپ کی انگلی کے نیچے جو بھی حرف ہے وہ ساری عمر ٹھیک کرنے کے لیے کافی ہے، ایک حرف میں۔ یہ قرآن مجید ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ یہ تصور ہی انسان کو فنا کر دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ان کو نہیں مانتے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ قبر پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ معجزہ ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ کا حکم دیتے ہیں تو وہ مردہ اٹھ جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دیتا تھا، بیماروں کو شفا دے دیتا تھا۔ تو یہ تو کوئی آج مرا ہے، کوئی کل مرا ہے، کوئی 5 سال 10 سال مہینہ، کوئی پرانا مردہ کھڑا کرے تو پھر ہم مانتے ہیں، جو ہڈی ہڈی اور خاک ہو چکا ہو قبر میں۔ تو وہ لوگ، انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ لوگ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر پہ لے گئے، صدیاں گزر چکی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں پڑھا اور کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ قبر پھٹی اور اس نوح علیہ السلام کے بیٹے سام قبر سے نکلے، اور نکلتے ہی انہوں نے پوچھا کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میرے بعد محمد بن عبداللہ آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر قیامت قائم ہو۔ تو وہ واپس جانے لگے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے سام، میرے ایک سوال کا جواب دے کے جاؤ۔ سوال یہ ہے کہ یہ بالوں کا سفید ہونا یہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد شروع ہوا ہے، پہلے لوگوں کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، اور تمہارا زمانہ تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے، یہ بال کیوں سفید ہے تمہارے؟ اس سوال کا جواب دے کے جاؤ۔ سام نے کہا بال میرے بھی سیاہ تھے، ابھی تک سیاہ تھے، ابھی تک۔ جب میری قبر پھٹی اور میں نے سمجھا کہ میں نے قیامت قائم ہو گئی ہے اور ابھی میں نے پروردگار کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اس ڈر نے میرے بالوں کو ابھی سفید کر دیا، 1 سیکنڈ میں۔
یہ خوف ایسی چیز ہے، ایک سیکنڈ میں میرے بال سفید ہو گئے۔ اس لیے اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، وہ قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے، سورہ رحمان پڑھ رہے تھے، جب اس آیت پہ پہنچے جو آج میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ایک نوجوان کی قبر سے آواز آئی، اے عمر گواہ رہنا اللہ نے مجھے 2 جنتیں دی۔ نوجوان کی قبر تھی، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی بڑی نعمت ہے، بڑھاپا آ گیا پھر وہ نعمت چلی جائے گی۔ قبول تو اللہ تعالیٰ مرتے وقت بھی قبول کرتا ہے، قبول تو قبول ہی ہے، لیکن جب جوانی ہے، بال سیاہ ہیں، بندہ سب کچھ کر سکتا ہے اور پھر ڈرتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے، پھر بچتا ہے، اس کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو ڈر گیا اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے اس کے لیے 2 جنتیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہمیں بھی اور سب مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو ایمان کی نعمت کے ساتھ نصیب فرمائے، جنات کو، انسانوں کو، سب کو اللہ نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ، اور اس کے لیے جو ڈر گیا مقامہ کھڑے ہونے سے رب ہی اپنے پروردگار کے سامنے، جنتان 2 جنتیں ہیں اس کے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔